حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کا امت مسلمہ پر یہ فضل و کرم اور انعام ہے کہ اس نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور نہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے پیدا فرمایا بلکہ کائنات انسانی کی سب سے قیمتی ہستی ہمیں عطا فرما دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں۔ تو اس پر اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور جتنی سانسیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہر سانس میں اللہ رب العزت کا مرتے دم تک شکر بجا لایا جاتا رہے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا تو کم ہے۔ اور حاضرین مکرم، جیسے اس عظیم الشان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شریک ہیں، اس طرح کی محافل اور مجالس کا انعقاد اللہ رب العزت کے حضور شکر بجا لانے کا ایک طریقہ ہے، اور جتنی ایسی محافل اور مجالس کی کثرت ہم کریں گے اتنا زیادہ اللہ کے حضور اس بات کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہم پر جتنا بڑا کرم فرمایا، ہم اس قابل نہ تھے، اس نے ہم پر کرم فرمایا۔ اور یہ محافل، یہ مجالس در حقیقت ذریعہ بنتی ہیں ہمارے قلوب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اضافے کا۔ ہمارے اندر بھی یہ خود باعث اضافہ بنتی ہیں، اور جن لوگوں کو ان محافل کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک سے جوڑا جاتا ہے، ان کے لیے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ تو ایسے اہتمام مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند پایا شرف قبولیت حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اس پر میں تمام تر انتظامیہ کو اور تحریک منہاج القرآن PP99 کی تمام تر تنظیم اور ذمہ داران کو، اور خصوصاً محترم علی احمد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر پاک اور محبت میں اس طرح کی عظیم الشان مجلس سجا سکے۔ اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو عمر بھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں قائم و دائم رکھے۔ حاضرین مکرم، تحریک منہاج القرآن پچھلے 42 سال سے 42 ایئرز سے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں مختلف طریقوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی ہی خدمت کر رہی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ آواز تھوڑی ڈسٹرب ہو گئی ہے، پہلے ٹھیک تھی۔ تو محبت میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ سینکڑوں ہزاروں مقامات پر مراکز کا قیام عمل میں لا کر، لکھوں کھا ایسی محافل کا اہتمام کر کے حضور شیخ الاسلام کے قلم مبارک سے اور تحریک منہاج القرآن کے مختلف ریسرچ سینٹرز سے ہزاروں کی تعداد میں کتابیں اور لٹریچر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور شان میں لکھ کر اور ان کا پوری دنیا میں فروغ کر کے، سینکڑوں سکولز اور کالجز قائم کر کے
اور ان کے نصاب کے ذریعے بھی در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو ہی لوگوں میں منتقل کرنا، ان تمام امور اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے در حقیقت تحریک منہاج القرآن پچھلے 42 سال سے اس غلامی میں مصروف ہے۔ اللہ پاک تا عمر صدیوں اسی غلامی سے تحریک منہاج القرآن اور اس کے ہر ورکر مرد و زن کو وابستہ رکھے، کیونکہ اس سے زیادہ خیر کائنات میں کسی عمل میں نہیں ہے۔ جس کو یہ نوکری مل گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو عام کرنے کی، حضور کی محبت کے ڈنکے بجانے کی، حضور کی محبت کے فروغ کرنے کی، جس کو یہ نوکری مل گئی، اس سے بڑی کائنات میں تاجداری نہیں ہے، اس سے بڑی کائنات میں سلطانی نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ پاک اپنے محبوب کی محبت کے ڈنکے بجانے کے لیے چن لے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ تو مبارکباد ہے ہر اس شخص کو جس نے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری کے لیے وقف کر رکھا ہے، حضور کے دین کی نوکری کے لیے وقف کر رکھا ہے، اور وہ عملاً اپنا وقت نکالتا ہے دین کی خاطر، عملاً وقت نکالتا ہے حضور کے دین کی نوکری کی خاطر، عملاً وقت نکالتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے فروغ کی خاطر۔ حاضرین گرامی، ہم بات کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شوق کی، حضور سے ملاقات کے اشتیاق کی، حضور کی چاہت کی بات کر رہے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، یہ بات ہم سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہے، یہ دو محبتوں کا نام نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات کریں تو اللہ کی محبت ہی ہے، اور اللہ کی محبت کی بات کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانتے ہیں۔ آپ نے روایت فرمایا کہ ایک روز تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 علامات جمع ہو جائیں در حقیقت وہی ایمان کی حلاوت پاتا ہے۔ جس شخص میں 3 علامات جمع ہو جائیں اسی کو ہی ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ علامات ارشاد فرمائی، اس میں سے پہلی علامت غور طلب ہے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب جانے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو پہلی علامت اس شخص کی کہ جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی ہے، تو اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ عزیز تر اور محبوب اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، الفاظ حدیث مبارکہ کے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اسے کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے میں، ایک پلڑے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اور اس کا رسول ڈال دیا، اور اس جملے کے دوسرے پلڑے میں باقی ساری کائنات ڈال دی۔ یعنی فرمایا کہ یہ پلڑا بھاری ہو جائے جس پلڑے میں اللہ اور اس کا رسول ہے، اور دوسرا پلڑا جس میں باقی ساری کائنات ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ جس کا پلڑا اللہ اور رسول والا بھاری ہوگا اسی کو اللہ رب العزت ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا۔ تو یعنی اس میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور محبتوں کو ایک پلڑے میں ڈالا ہے،
کہ چاہے مجھ سے محبت کرو یا میرے محبوب سے محبت کرو، بات ایک ہی ہے، وہ دونوں محبتیں ایک ہی پلڑے میں ہیں۔ فرمایا اب ان دو کے سوا باقی جس بھی شے سے محبت کرو گے وہ ہم سے سوا ہے، ہم سے جدا ہے، ہم سے الگ ہے، ہماری محبت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو اس پلڑے کی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول والی، اس کو حاوی کر دو، اس کو غالب کر دو، تو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ اور اگلی خاص بات کہ اس کے اندر جب ارشاد اللہ اور رسول فرمایا تو ترجمہ تو ہم اللہ اور اس کا رسول یوں کرتے ہیں، لیکن عربی کے الفاظ یہ ہیں احب الیہ مما سواہما، یعنی اس کے اندر واو عاطفہ کا استعمال بھی نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول کر کے اور سے جدائی بھی پیدا نہیں فرمائی، اللہ رسول جمع کر دیے، ضمیر استعمال فرمائی کہ محبت میں اتنی زیادہ کلیئرٹی نصیب ہو جائے۔ میسج کیا عطا فرمایا کہ خدا کی ذات جدا ہے، مصطفیٰ کی ذات جدا ہے، لیکن محبت میں، اطاعت میں، اتباع میں، غلامی میں، احکام کی بجا آوری میں یہ دونوں ذاتیں ایک ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ خدا نہیں ہو سکتے، خدا مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، یہ دونوں ذاتیں جدا ہیں لیکن ان کی محبت ایک ہے، ان کا کہنا ماننا ایک ہے، ان کی اطاعت و اتباع کرنا ایک ہے، ان کا خیال اور تصور ایک ہے۔ ان کو اپنے تصور میں بھی جدا نہیں کر کیا جا سکتا۔ یہ محبت ہے جو اللہ رب العزت نے فرمائی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہے۔ جہاں پر اللہ کی محبت کا ذکر ہوگا مصطفیٰ کی محبت شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ذکر ہے تو اللہ کی محبت شامل ہے۔ تو پتہ کیا چلا اس حدیث مبارکہ سے کہ اسلوب ایمان کیا ہے، مزاج ایمان اور قاعدہ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اکٹھے ہیں، اللہ اور اس کا رسول اکٹھے ہیں، محبت میں اکٹھے ہیں، اطاعت میں مسئلے میں اکٹھے ہیں، دینے اور عطا کرنے میں اکٹھے ہیں۔ اسی لیے تو جا بجا احادیث مبارکہ ہیں، مختلف مقامات میں کتب احادیث بھری پڑی ہیں ایسی احادیث سے کہ جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز صحابہ کرام سے فرمایا یہ جو زمینیں خالی پڑی ہیں، یہ نہیں فرمایا یہ اللہ کی زمین ہے، فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کی زمین ہے۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ یہ بندے خدا کی ملک ہے، فرمایا نہیں یہ بندے خدا اور مصطفیٰ کی ملک ہے۔ یہ عقیدہ رکھا کرو۔ اس لیے جب ہم پاکستان کے لیے کہتے ہیں نا، سوال پیدا ہوتا ہے پاکستان کو خیر کب نصیب ہوگی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا اصل اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے اور اصل مالک حقیقی کیا کہتے ہیں؟ خدا ہے، جبکہ عقیدہ یہ کہتا ہے کہ یوں کہا کرو کہ اصل مالک حقیقی خدا اور مصطفیٰ جو ہے وہ خدا اور مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دن یہ بات سمجھ آ گئی اہلیان پاکستان کو، اس دن پاکستان کی تقدیر بھی سنور جائے گی۔ جس دن ملکیتیں جدا کر جب تک کرتے رہے یہ خدا کا ہے یہ مصطفیٰ کا ہے، تب تک کامیابی نہیں ملے گی۔ جب یہ ملکیتیں بھی ایک کر دیں گے کہ جو خدا کا ہے وہ مصطفیٰ کا ہے، یہ بات سمجھ آ جائے گی تو اس دن خیر ہو جائے گی، ہر خیر کا دروازہ کھل جائے گا، کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ حاضرین گرامی، آئیے محبت کے مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی محبت کو قرآن مجید سے سمجھتے ہیں۔ حضرت امام ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں ایک واقعہ نقل فرمایا۔ اب یہ غور سے سنیں، بڑا ذوق والا واقعہ ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن مشرکوں کو جمع فرمائے گا. وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو جمع فرمائے گا, اور جمع فرما کر ان لوگوں کو بھی جمع فرمائے گا اور بتوں کو بھی جمع فرمائے گا. پھر ان لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا تم ان بتوں سے محبت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں مولا, ہم ان بتوں سے محبت کرتے ہیں. وہ تسلی فرمائے گا واقعی تم ان سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا مولا ہاں محبت کرتے. اللہ پاک فرمائے گا کہ فرشتوں ان بتوں کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دو. پھر انہیں کہے گا اب کیونکہ تم ان بتوں سے محبت کرتے ہو اور میرا قانون ہے جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا, تو اب جاؤ تمہیں بھی ان کے پیچھے تمہارے بتوں کے ساتھ دوزخ میں داخل کرتا ہوں. وہ اللہ کے حضور ہاتھ جوڑ لیں گے, مولا ہمیں معاف کر دے, یہ لوگ تو بے ایمان تھے, انہوں نے ہمیں بھی بے ایمان کر دیا, انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. ایک ہی لمحے میں دوزخ کی آگ دیکھ کر, آزمائش دیکھ کر, تکلیف دیکھ کر ان کی محبت رفع ہو جائے گی. اللہ پاک کہے گا ابھی تو کہہ رہے تھے تم محبت کرتے ہو, ابھی میں نے تمہارے محبوبوں کو دوزخ میں ڈالا تو محبت چلی گئی. وہ کہے گا مولا ہمیں معاف کر دے, ہم نہیں جاتے ان کے پیچھے. فرمایا تم اپنی محبت میں سچے نہیں, اب میں تمہیں اپنی سچی محبت دکھاتا ہوں. پھر حضرت امام ابو یعلا فرما رہے ہیں پھر اللہ پاک کہے گا فرشتوں کو کہ مجھ سے جو محبت کرتے ہیں اور میرے مصطفیٰ سے انہیں لے کر آؤ. پھر اللہ پاک حضور کے عاشقوں کو جمع کرے گا, اپنے عاشقوں کو جمع کرے گا. روایت میں الفاظ میں آتا ہے کہ وہ ایک پورا جھنڈ کا جھنڈ ہوگا, قافلہ ہوگا, ہجوم ہوگا, جو اللہ کی حضور حاضر کر دیا جائے گا. اللہ پاک پوچھے گا کہ تم لوگ کون ہو؟ وہ کہیں گے مولا تجھ سے ٹوٹی پھوٹی محبت کا دم بھرنے والے ہیں. فرمائے گا مولا مجھ سے پکی بات ہے محبت کرتے ہو؟ کہے گا مولا ہاں تجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ پاک فرمائے گا اچھا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری رضا اس میں ہے کہ دوزخ میں کود جاؤ. حضرت ابو یعلا کی روایت, اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری رضا اس بات میں ہے کہ دوزخ میں کود جاؤ. روایت میں آتا ہے کہ وہ عاشق مولا کے, آقا علیہ السلام کے مولا عاشق, وہ ناچتے گاتے وجد میں کہیں گے مولا ہم نے تجھ سے محبت کی تھی کون سی تیری جنت کی خاطر, ہم نے تجھ سے محبت تیری حوروں کی خاطر نہ کی تھی, ہم نے تجھ سے محبت تیری جنت کے چشموں کی خاطر نہ کی تھی, حور و قصور اور غلمان کی خاطر نہ کی تھی, ہم نے تیرے دیدار کی خاطر کی تھی, تیری رضا کے طلبگار تھے. اگر تیری رضا ہماری دوزخ میں ہے تو ہم اس پہ راضی ہیں. روایت میں آتا ہے کہ وہ ناچتے گاتے وجد میں ناچتے کودتے جنت میں دوزخ میں چھلانگ لگا دیں. پھر اللہ پاک یہ منظر دکھائے گا ان کفار کو اور کہے گا کہ سچی محبت اس کو کہتے ہیں. محبت قربانی دیتی ہے, محبت صرف وہاں نہیں ہوتی جہاں آرام نصیب ہو, محبت پھر سولی پر بھی لے جاتی ہے, محبت پھر تختہ دار تک لے جاتی ہے, محبت ہر آرام چھین لیتی ہے, محبت پھر تڑپاتی ہے, اور محبت پھر عمر بھر آقا علیہ السلام کے دین متین کے لیے سرگرم رکھتی ہے, اور مرتے دم تک بوڑھے ہو جاتے ہیں پر تھکنے نہیں دیتی. حضور کے عاشقوں کو جوان رکھتی ہے, سرگرم رکھتی ہے, حضور کے دین کا خادم رکھتی ہے. اسی لیے کئی بزرگان دین اور اہل اللہ کی حیات جو لکھی جاتی ہے نا کتابوں میں, واقعات آئے ہیں کہ 90 سال کی عمر ہو گئی بھی تھی, اور نکاہت اور کمزوری سے جب وہ بیٹھتے اپنی نشست پر یا اہل ارادت کی مجلس میں تو نکاہت اور کمزوری سے ٹیک لگی ہوتی تھی, بول نہیں سکتے تھے. لیکن جہاں آقا علیہ السلام کا اسم پاک آتا تو کرنٹ دوڑ جاتا تھا شاہ,
سارا دن کلام نہ کرنا، عمر ہے، عمر کا تقاضا ہے، لیکن جب حضور کی بات آنی، عقیدے کے دفاع کی بات آنی، حضور کی شان کی بات آنی، تو نہ جانے کہاں سے جان آ جاتی۔ یہ عاشق ہوتے ہیں کہ جو ہر دم تازہ دم رکھتے ہیں، اسی وجہ سے وہ عاشق پھر دوزخ میں کود جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی شاید یہی کہتے ہوں گے، او جنت میری کیڑے لیکھے، او جنت میرے کیڑے لیکھے، جتھے تو نظری نہ آویں، تے او جگہ مینوں لکھ بہشتاں، جتھے تو آویں تے جاویں۔ وہ کیوں آویں تے جاویں؟ وہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ میں بار بار جا کر دوزخ میں دیکھوں گا میرا پیارا کوئی بچ تو نہیں گیا، اس لیے آویں اور جاویں ہے کہ بار بار مصطفیٰ دوزخ کی طرف آئیں گے اپنے غلاموں کو بچا کر دوزخ سے جنت میں داخل کرنے کے لیے۔ او دوزخ او جگہ مینوں لکھ بہشتاں، جتھے تو آویں تے جاویں۔ تو یہ خوبصورت مقام حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا۔ حاضرین مکرم، اب یہ کیا ہے؟ محبت کی بات ہے، بڑی عجیب بات۔ اب شریعت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہر عمل، ہر عبادت، ہر چیز ہم جنت کی خاطر کرتے ہیں، تو کوئی سوال کرے پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ پاک اس کو دوزخ میں کیوں بھیج رہا ہے؟ ساری دنیا میں جنت کے لیے کام کروا کر تو اللہ پاک یہ دوزخ کا ٹیسٹ کیوں کرتا ہے؟ تو بات سمجھنے والی ہے کہ اس سارے قصے میں خاص بات کیا ہے؟ بات ہے ہی محبت کی، وہاں آزمائش ہی محبت کی فرما رہا ہے۔ اسی لیے تو ہر شے باقی اس کے ارد گرد ہے، اس کی کور کیا ہے؟ کور محبت ہے، جس کے اوپر ایمان اور جس کے اوپر پورا دین اور اسلام قائم ہے۔ اگر ہم اس کے ارد گرد کی ہر شے کر لیں اور محبت چھوڑ دیں تو کچھ نہیں ہے۔ محبت پکڑ لو، ارد گرد خود اس کے ارد گرد بن جائے گا، لیکن ارد گرد کی سطح پکڑ لو گے اور باطن میں جو اصل محبت ہے وہ حاصل نہ کی تو کچھ بھی نہ ملے گا۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور ہم پہلے بات کر چکے، اللہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک ہے۔ اب کہیں روایت میں لفظ اللہ کی محبت کا آئے یا حضور کی محبت کا تو جمع کر لیں۔ اب ہم بات جتنی بھی روایات میں چلتے جائیں گے تو خود جوڑ لیا کرے نام۔ تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی شان صرف محبوب ہونا ہی نہیں ہے، اللہ پاک پہلے محب ہے پھر محبوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کا ایک اور مقام جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ خود محبت کرتا ہوگا اور پھر وہ بندے بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ قرآن مجید ہے، یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے، اپنا قانون بیان فرما رہا ہے کہ جب کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ کہانی اس سے نہیں شروع ہوتی، یہ کہانی مجھ سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے میں محبت کرتا ہوں، پھر اس کو توفیق ہوتی ہے وہ مجھ سے محبت کرے، نہیں تو اس کی کیا مجال کہ میری خواہش نہ ہو اور وہ مجھ سے محبت کرے۔ پہلے میں محبت کرتا ہوں، پہلے میں اس کے دل کو چنتا ہوں کہ اس دل کو اجازت دوں گا کہ میرے لیے دھڑکے، اس دل کو اجازت دوں گا کہ مجھے چاہے، اس دل کو یہ اجازت دوں گا کہ مجھ سے محبت کرے۔ تو یہ پہلے خدا محبت کرتا ہے پھر انسان محبت کرتا ہے۔ یہی دستور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا بھی ہے۔
حاضرین گرامی، جب لوگوں کو دیکھو حضور کی محبت میں واری واری جاتے ہیں، انہیں خوش نصیب جانا کرو، کیونکہ پہلے حضور نے ان کو چاہا ہے، اس لیے انہیں توفیق ہوئی ہے کہ اب حضور سے محبت کرے۔ پہلے حضور نے چنا ہے انہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس لیے اب ان کے دل چنے گئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے، ان کے دل چنے گئے ہیں اللہ کی محبت کے لیے، اس لیے وہ اللہ کے لیے دھڑکتے ہیں، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دھڑکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب دنیا کا ایک دستور ہے کہ انسان محبت اس سے کرتا ہے جس کا ظاہر و باطن اس کو اپنے سے بہتر لگے، حسن و جمال میں وہ باقیوں سے اور اپنے سے بہتر لگے تو انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کا باطن، اس کی عادات، اطوار، باتیں خود سے بہتر لگیں تو انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کو اپنی باتوں سے اس کی باتیں کم تر لگیں تو انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو محبت ہے یہ انسان کو اسی لیے ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہے اس کو اپنے سے بہتر جانتا ہے، اس لیے محبت ہوتی ہے۔ اور پھر کائنات میں اگر یہ کہا جائے کہ کائنات انسانی میں ہر شے سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا، تو اس کا تقاضا یہ ہے، اور حاضرین گرامی صحابہ کرام اور جمیع ائمہ کرام کا یہ عقیدہ ہے جو عرض کر رہا ہوں، یہ عقیدہ تمام کا 1400 سال کی تاریخ میں صحابہ کرام اور ائمہ کرام کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان پھر کائنات انسانی میں سب سے زیادہ حسین و جمیل مانے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ وہ یہ مانے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی جمیل نہیں ہوا۔ اور اسی مقام پہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر علماء میں سے ہیں، ائمہ میں سے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ اعتقاد نہ رکھے کہ بلا شبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اقدس میں ظاہری و باطنی محاسن و کمالات ہر شخص کی ظاہری و باطنی خوبیوں سے بڑھ کر ہے، یعنی وہ ایمان کا حصہ بنا لے۔ ہم جیسگی تو پیچھے رہ گئی، یعنی وہ حسن و جمال اور ہر خوبی میں یہ ایمان کا حصہ جانے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہوا، تو یہ اس کے اعتقاد کا حصہ ہونا ضروری ہے اس کی ایمان کی تکمیل کے لیے۔ اسی طرح امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یقین اور قطعی بات ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے بندہ مومن کا یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور نہ بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل کوئی حسین و جمیل بنایا، یعنی حسن و جمال میں جو تقاضا ہے کسی سے محبت کروانے کا، تو وہاں پر تقاضا کیا گیا کہ حضور سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ رہے، اور پھر محبوب مانا جائے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پھر شخص حسن و جمال اور ہر خوبی میں اسے اپنے سے بہتر جانے۔ اور یہاں پر پھر اعتقاد اور ایمان کا حصہ یہ سمجھایا گیا بزرگان دین کے ذریعے کہ یہ ایمان رکھو کہ نہ حضور سے پہلے اور نہ بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر نہ کوئی حسین ہوا، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کو خدا نے خوبیاں عطا فرمائیں۔ یہ اعتقاد اور ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی امام نبہانی فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تیرے اوپر واجب ہے کہ تو اس اعتقاد کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کامل کا تقاضا سمجھے
کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو حسین و جمیل اور کامل بنایا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پہلے اور نہ بعد میں کسی کو حسین و جمیل اور کامل بنایا۔ یہ اعتقاد ہے، اس کو قائم رکھیں، یہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اس میں کمی ہو جائے تو ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اب کوئی کہنے والا کہے کہ قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن مجید کے اندر جو ہم پر فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حسین ماننا کہاں ہے؟ یعنی حضور کو حسین سب سے بڑھ کر ماننے میں ایمان کی کیا مسئلہ ہے؟ یہی مسئلہ ہے۔ اس سے بات سمجھ آنی چاہیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کہ یہ سب کچھ بعد میں ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے میرے محبوب سے محبت کرو اور محبت کے تقاضے پورے کرو، اس محبت میں شک نہ آنے دینا، اس محبت کو ستھرا جانو، خالص جانو، اور ہر وہ شے جو تمہارے اندر، ہر وہ خیال جو حضور کے لیے محبت میں اضافے کا باعث بنے، اس کو تمہارا ایمان بنا دیا۔ حضور کو سب سے زیادہ حسین جاننا تمہارے اندر حضور کے ایمان کے حضور کی محبت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، کہا یہ بھی ایمان ہے۔ حضور کو سب سے زیادہ محاسن اور خوبیوں میں افضل جاننا تمہارے اندر اگر حضور کی محبت میں اضافے کا باعث بنتا ہے تو فرمایا یہ بھی ایمان ہے۔ تو اصل بات حضور کو حسین ماننا یہ دین ہے، اور دین کی تکمیل، ایمان کی تکمیل مکمل نہیں ہوتی اگر حضور کو حسین نہ مانے۔ تو سمجھے خدا ہم سے چاہتا کیا ہے، سمجھے ہم سے خدا چاہتا کیا ہے، اس کی منشا کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جان کے بھی قریب تر ہیں اور محبوب تر ہیں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر مومن کی جان سے قریب تر اور محبوب تر ہے، اور یہی اسی چیز کو ایمان کی تکمیل کے لیے شرط اول قرار دیا گیا ہے۔ حاضرین گرامی، ذرا غور کیجئے اس حدیث مبارکہ کی طرف کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں کائنات کی ہر شے سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی ذات کے، سوائے اپنی جان کے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اے عمر، پھر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اگر تو نے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے محبت کی لیکن اپنی جان کو چھوڑ دیا، یعنی اپنی جان کو مجھ سے زیادہ محبوب جانا، تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اسی وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے نا حضور کے سچے، اسی بات سے سن کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی اصلاح کر لی، اب عمر آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ ذرا مجھے اس سوال کا جواب دے، یہاں پہ کون سی نماز ڈسکس ہوئی ہے؟ یہاں پر کون سے روزے ڈسکس ہوئے ہیں؟ یہاں پر کہیں حج کا تذکرہ ہوا ہے؟ یہاں کہیں زکوٰۃ کا تذکرہ ہوا ہے؟ یہاں پر کئی اعمال صالحہ کی بات ہوئی ہے؟ کل بات ایک ہوئی ہے کہ پہلے کہا محبوب میں ہر شے سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، کہا نہیں تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ پھر کہا محبوب اب اپنی جان سے بھی زیادہ ٹوٹ کے آپ کو چاہتا ہوں، کہا اب ایمان مکمل ہے۔ تو بات سمجھ کیا آئی کہ ایمان کا دار و مدار محبت رسول پر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی ہر شے اس محبت کے تابع ہے،
وہ باقی عبادات محبت کرواتی ہے۔ یہ سب عام عبادات کر لو گے، نماز قائم کر لو گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، فرائض واجبات کی ادائیگی کرو گے، اس سے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ واجبات میں سے ہے، محبت کے تقاضوں میں سے ہے کہ اگر محبت کرتے ہو تو نماز پڑھنی ہے، محبت کرتے ہو تو زکوٰۃ دینی ہے، لیکن ان اعمال کو محبت نہیں کہہ سکتے۔ محبت تو عمل قلبی کا نام ہے، محبت دل کا کام ہے، اور محبت تو مصطفیٰ کو چاہنے کا نام ہے۔ سب کچھ کر لو گے مگر مصطفیٰ کو چاہو گے نہیں تو ہر شے کر کے بھی ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ اور اگر باقی کام نہ کیے مگر مصطفیٰ کو سچے دل سے چاہا، وہ چاہت تم سے باقی یہ سارے کام کروا لے گی۔ یہ چاہت تم سے نمازیں بھی پڑھوا لے گی، یہ چاہت تم سے روزے بھی رکھوا لے گی، یہ چاہت تم سے حج بھی کروا لے گی، یہ چاہت تم سے خیرات بھی کروا لے گی۔ اگر یہ سب کچھ کیا اور حضور کو دل سے چاہا نہ، حضور پر مر مٹے نہ، حضور کی پیاری نگاہوں پر مٹے نہ، حضور کے پیارے مکھڑے پر مٹے نہ، حضور کی خاطر روئے نہ، حضور کی خاطر جاگے نہ، ہر شے کر لو گے پھر بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اگر اس کے برعکس محبت میں پکے ہو جاؤ، سچے ہو جاؤ، تو باقی ہر کام محبت خود کروا لے، کیونکہ باقی کام چھوڑ کر بھی محبت میں سچے ہونا نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ محبت خود کرواتی ہے۔ جب محبت ہو جائے تو پھر محبوب کے کام ہی کرتا رہتا ہے نا انسان، اپنے کام سوچتے ہی کہاں ہے، تو پھر نماز روزہ ہی کرنا ہے اس نے جب محبت پکی ہو جائے۔ تو اس لیے پہلے محبت میں پکے ہو جاؤ، عقیدہ سیدھا کر لو، تو پھر خود بخود اللہ رب العزت ہر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، اس لیے اس کو ذہن نشین کر لیں کہ ایمان کا بیج محبت ہے، ایمان کا بیج عمل نہیں ہے، ایمان کا بیج محبت ہے۔ اس لیے نماز جنازہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اس کے آخری الفاظ کیا ہے کہ مولا ہمیں زندہ اسلام پر رکھنا اور موت ایمان پر دینا، یعنی مولا جب قبر میں جائیں تیرے حضور پیش ہوں تو اعمال ہو نہ ہو تیرے مصطفیٰ کی محبت ضرور ہو، جب موت ہو تو ایمان ہو، اور ایمان کا بیج محبت ہے، محبت رسول ہے، محبت الہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ توبہ میں ارشاد ہوا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بھائی بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے، اور تجارت و کاروبار جن کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے کر آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ پاک نافرمان قرار دے رہا ہے کس بات پر؟ اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تم نے نمازیں نہ پڑھی تو نافرمان ہو، تم نے باقی اعمال نہ کیے تو نافرمان، فرمایا نہیں، تمہارا گھر بار مال اسباب ہر شے کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کو محبوب جانو، بات ہی محبت کی فرمایا جو نہیں محبت کرتا وہ نافرمان، پھر میں بدل دوں گا۔ تو جا بجا بات ایک ہی سمجھائی جا رہی ہے، وہ ہے محبت، کہ حضور سے سچی محبت کر لو، دل میں پختگی کے ساتھ، اور اپنی اولادوں اور بچوں کو بھی حضور کا عاشق بناؤ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا غلام بناؤ،
بچپن سے ہی ان کو حضور کی خاطر جینا مرنا سکھاؤ. اس میں ایمان کا تحفظ ہو جائے گا. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخ، عشق نخل، عشق ہی گل. تو یہ محبت ہے. حاضرین گرامی، یہ وہ محبت ہی تھی جو صحابہ کرام کا عمل ذرا دیکھیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جلیل المرتبت جری شخصیت کہ جس سے لوگ ڈرتے تھے، یعنی شریعت کے امور میں اتنی سختی سے کاربند کہ لوگ ان سے ڈرتے ہوں، ایسی ذات بھی عاشق ہو جائے جب سمجھ آ جائے کہ یعنی جس کو دیکھ کے کہے کہ جس کو دیکھ کے شیطان پناہ مانگتا ہے، جس کو دیکھ کے شیطان دور بھاگتا ہے، اس طرح کی سخت شخصیت ہو اور وہ بھی کسی پہ مر مٹے، وہ بھی کسی کی عاشق ہو جائے. وہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کو دیکھتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں حجر اسود تو ہمیں جانتا ہے نا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پتھروں کو پھینک دیا تھا، اٹھا کر کعبہ صاف کر دیا تھا، پھر تو سوچتا ہوگا تجھے کیوں چومتے پھرتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں نے تجھے چھوا نہ ہوتا تو عمر کبھی نہ چومتا. عمر کیا جانے کہ حجر اسود کو جنت سے لایا گیا ہے یا کہاں، عمر تجھے اس لیے چومتا ہے کہ تجھے مصطفیٰ نے چوما ہے، تجھ پر مصطفیٰ کے لبوں کو عمر نے دیکھا ہے. یہ محبت کی زبان ہے. صحابہ نے محبت کی زبان استعمال کی تھی. حاضرین گرامی، بڑا عجیب ایک اور واقعہ امام عبداللہ بن مبارک نے اس کو روایت کیا اور حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا. بہت پیارا واقعہ ہے. ذرا دیکھیے کہ ان لوگوں کی زندگی محبت سے کیسے عبارت تھی. ان کا دین ایمان حضور کی محبت تھی. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ راتوں کو گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے. جب لوگ سو جاتے آپ ویران سنسان گلیوں میں چلتے اور دیکھتے کہ کہیں کوئی بیمار، کہیں کوئی ضرورت مند تو نہیں پڑا کہ آپ اس کی مدد فرمائیں. لوگوں کے گھروں کے باہر سے گزرتے اور ان کے حال احوال جاننے کی کوشش کرتے کہ کہیں کوئی پریشان حال ہو. آپ اسی طرح ایک روز گشت فرما رہے تھے تو ایک گھر میں دروازے کے نیچے سے جو گیپ ہوتا ہے تو چراغ جلا ہوا تھا، اس کی لو باہر آ رہی تھی، روشنی. تو آپ نے دیکھا کہ رات دیر گئے کسی گھر میں چراغ روشن ہے تو کہیں وہ پریشان نہ ہو کوئی گھر والا. تو دروازہ بند تھا تو آپ نے اپنا کان اس دروازے سے لگا کر سنا. تو کیا سنتے ہیں کہ گھر میں ایک خاتون، بوڑھی خاتون چرخہ کاٹ رہی ہے اور چرخہ کاٹتی جاتی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فراق میں نعت پڑھتی جاتی ہے. حضور کے فراق میں نعت پڑھتی جاتی ہے. تو سن کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اپنے کان جما لیے دروازے پر کہ کیا کہتی ہے. وہ جو نعت پڑھ رہی تھی چرخہ کاٹتے کاٹتے بڑھیا، اس نعت کے الفاظ یہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام ہو اور تمام متقیوں کی طرف سے بھی سلام ہو. آپ راتوں کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام کرنے والے اور سحر کے وقت آنسو بہانے والے تھے. یہ وہ پڑھتی جاتی ہے عاشقہ اور چرخہ کاٹتی ہے. پھر آگے کہتی ہے ہائے افسوس، اسباب موت تو متعدد ہیں، نہ جانے کس ذریعے، کاش مجھے یقین ہو جائے کہ روز قیامت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو پائے گا. یعنی وہ عاشقہ حضور کی محبت میں چرخہ کاٹتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے کہ کاش کسی صورت مجھے یقین ہو جائے کہ قیامت کے روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ملے گا. جب یہ اشعار سنے تو
تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیفیت طاری ہو گئی اور آپ دروازے کے باہر زارو قطار رونا شروع کر دیا، اور آپ اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکے تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ بڑھیا نے پوچھا کہ اس پہر کون ہے؟ وہ کہنے لگے عمر ہے۔ اس نے کہا عمر کو اس وقت کیا کام؟ کہنے لگا کہ اے بڑھیا دروازہ کھول دے، خدا کی قسم تجھے مجھ سے پریشانی نہ ہوگی۔ دروازہ کھول دیا، وہ جا کر اس کے چرخے کے پاس بیٹھ گئے اور کہا کہ اے بڑھیا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں نعت پڑھتی جا رہی تھی مجھے سناؤ۔ اور پھر امیر المومنین روتے جا رہے ہیں اور وہ نعت کے الفاظ سنتے جاتے ہیں۔ جب یہ شعر آتا ہے کہ ہائے کاش یقین ہو جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت قیامت میں مجھے ملے گی، فرمانے لگے کہ اس شعر میں عمر کو بھی شامل کر لے کہ کاش ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت نصیب ہوگی۔ اور پھر یہی اشعار دہراتے دہراتے سیدنا عمر فاروق واپس لوٹ آئے اور محبت میں زاروں قطار رو کر کیفیت یہ تھی کہ کئی دن آپ صاحب فراش ہو گئے، بیمار ہو گئے، اور صحابہ کرام آپ کی خیریت دریافت کرنے آتے۔ محبوب کی جدائی نے بخار دے دیا، اس یاد نے بخار دے دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات چھڑ گئی۔ یہ صحابہ کے عقیدے تھے، یہ صحابہ کی محبت تھی، یہ صحابہ کا حضور کے ساتھ عشق کا تعلق تھا۔ کہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے پڑھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر مبارک سے اور اپنے در مبارک کا پردہ ہٹاتے ہیں دوران نماز، یعنی عبادت خدا کی ہو رہی ہے، مسئلہ شریعت کا ہے۔ یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس سے پردہ ہٹتا ہے، اور صحابہ کرام کثیر کتب احادیث نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام دوران نماز وجد میں چلے گئے اور قریب تھا کہ نماز توڑ دیتے۔ وہ کہتے تھے کہ نمازوں کی قضائیں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم چہرے پھیر کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کو دیکھنا شروع کر دیں۔ یہ عقیدہ محبت تھا صحابہ کا۔ اس وجہ سے صحابہ کرام ایمان میں پختہ تھے، نہ صرف پختہ تھے، 10 لاکھ سے زائد مربع میل پر خدا نے ان کو استحکام اور حکومتیں بھی عطا کی تھی، کیونکہ حضور کی غلامی میں سچے تھے۔ ہم نہ غلامی میں سچے رہے، نہ کردار میں سچے رہے، نہ اخلاق میں سچے رہے، نہ جرت مند رہے، نہ حضور کے وفادار رہے۔ ہماری محبت صرف نعت خوانی تک رہی، ہماری محبت صرف محفل میلاد تک رہی، ہماری محبت صرف ہمارے حلق تک باقی رہی۔ ہمارے دلوں میں جاگزی نہ ہوئی، ہمارے دلوں میں داخل نہ ہوئی، ہمارے گلوں میں حضور کی غلامی کا سچا توق نہ پڑ سکا، اس لیے محکوم ہو گئے، اس لیے زوال کا شکار ہو گئے، اس لیے در بدر ہو گئے۔ جنہوں نے حضور سے محبت کی اور ہر کام کا مرکز و محور حضور کی محبت کو رکھا، انہوں نے دنیا پر راج کیا۔ آج پھر سے لوٹ آؤ حضور کی محبت کی طرف، تو حضور تمہیں تمہارا کھویا ہوا وقار لوٹا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا دیکھیے سیدنا عثمان غنی کی محبت کو۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آپ کعبۃ اللہ تشریف لے جاتے ہیں کفار مکہ کے ساتھ ڈسکشنز کے لیے۔ وہ کہتے ہیں عثمان باقی قافلے کو تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تم آ گئے ہو تو طواف کر لو، خدا کا گھر ہے، طواف مسئلہ شریعت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر میرا مصطفیٰ نہیں طواف کر سکتا تو عثمان کون ہوتا ہے طواف کرنے، اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت کے عقیدے تھے۔ پھر وہ ذرا دیکھیے حضرت کعب ابن مالک غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، ان پر سزا آ گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام سے کاٹ دیا، ان کو ایک جگہ پر باندھ دیا گیا۔ وہ اس پہ راضی ہے کیونکہ محبوب سے محبت ہے۔ یہاں تک کہ
پھر ان کے بیوی بچوں کو حکم دے دیا گیا کہ اس سے تعلق کاٹ لو، بائیکاٹ کر دو۔ بیوی بچوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا۔ وہ حضرت کعب ابن مالک، کیونکہ وہ یہ سچے لوگ عاشق تھے، بیوی بچوں نے بھی نہیں کہا کہ یہ میرا شوہر ہے، حضور آپ اس سے قطع تعلق ہی کرواتے۔ کہا نہیں، مصطفیٰ نے کہا ہے تو ہم کیا جانے کون ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ بیوی بچوں رشتہ دار ہر شے کی سے بڑھ کر محبت کا وعدہ پہلے قرآن نے لے لیا ہے کہ ہر محبت نیچے ہے، مصطفیٰ کا حکم اوپر ہے، صلی اللہ۔ تو بائیکاٹ کر دیا۔ یہ بھی سچے عاشق تھے، انہوں نے بھی پیغام بھیجا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے خبر ملی ہے آپ نے میری بیوی بچوں سے کہا ہے کہ وہ بھی بائیکاٹ کر دیں، تو اگر فرماتے ہیں تو کیا بیوی کو طلاق بھی دے دوں؟ اس طرح آمادہ ہے کہ حضور کے اشاروں پر عمل کر جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی۔ وہ بندے رہے 50 دن اس آزمائش میں مبتلا رہے، تو صبر سے بیٹھے رہے۔ ایک روز شاہ غسان کا خط آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرے محبوب نے تجھ سے منہ موڑ لیا، آپ میری فوج میں شامل ہو جا۔ اس دن زاروں قطار رو پڑتے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اتنے دن صبر سے کاٹے، آج کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ موسم حضور جو سزا دے قبول ہے، وہ محبوب ہے، ہم محب ہیں، لیکن آج بس ہو گئی۔ کیوں بس یہ ہوئی؟ کہ آج دشمن نے یہ کیسے شک کر لیا کہ میں وفادار نہیں رہا، یعنی وہ میرے اندر حضور کا وفادار نہ دیکھ سکا، یہ میرے لیے شرمندگی ہے۔ اس کو جرت کیسے ہوئی کہ مجھے یہ پوچھے یا یہ گمان کر لے کہ شاید میں بک جاؤں گا یا پھر جاؤں گا۔ ایسے عاشق تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد رہتے تھے۔ حاضرین گرامی، صرف یہ نہیں، بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں۔ ذرا دیکھیے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ عاشق ہے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو جاتا ہے، اب صبر نہیں ہوتا۔ وہ عاشق جو حضور کی ہر وقت حضور کی نگاہوں، حضور کو تک تک کے جیتا تھا، حضور کے مکھڑے کو تک تک کے جیتا تھا، اب حضور کا چہرہ اقدس نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر مدینہ چھوڑ دیا کہ جہاں حضور نظر نہیں آتے میں رہ نہیں سکتا، اور وہ چھوڑ کر شام چلے گئے۔ جب وہ شام، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی مختصر روایت ہے، لیکن اس کو حضرت ابن عساکر نے تفصیل سے اس واقعے کو نقل فرمایا۔ وہ شام چلے گئے۔ قربان جائیں، عاشقوں کا حضور سے محبت کرنا اور حضور کا اپنے عاشقوں سے محبت کرنا۔ 6 ماہ حضور کے وصال کو ہو گئے اور وہ شہر شام میں دمشق میں تھے، تو ایک روز رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لائے۔ قربان جائیں کہ حضور پوچھتے ہیں کہ بلال تیرا دل نہیں کرتا مجھ سے ملنے کا؟ بلال تیرا دل نہیں کرتا مجھ سے ملنے کا؟ بس وہ عاشق تھا، وہ تڑپ کے اٹھ بیٹھے اور ننگے پاؤں مدینہ کی طرف دوڑ پڑے کہ مجھے محبوب نے پکارا ہے، محبوب نے بلایا ہے، اور بھاگتے چلے گئے یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچ کر سانس لیا۔ اتنی مسافت طے کر گئے اور پہنچ کر سیدھا روضہ رسول پر گئے، اور دیوانہ وار شہر میں چاروں طرف دیکھتے کہ کہیں حضور نظر آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عاشقوں کی کیفیت تھی۔ اور جب دیکھا کہ حضور کہیں نظر نہیں آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے لپٹ کر دھاڑے مار کر رونے لگ گئے۔ یہ حضور سے محبت کی کیفیات تھی صحابہ کرام کی۔ دھاڑے مار کر روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو اپنے ارد گرد اہلیان مدینہ کو پایا۔ خبر جان کر کے 6 ماہ بعد بلال
واپس شہر مدینہ میں لوٹے ہیں تو مدینہ منورہ کے بوڑھے بچے جوان عورتیں سب جمع ہو گئے حضرت بلال کے گرد، اور جب ان کو ہوش آیا تو کہنے لگے، سارے ہی عاشق تھے، کہنے لگے بلال تجھے ہوش آ گیا ہے، ہمیں ذرا اسی آواز میں پھر سے اذان سنا جو حضور کے سامنے پڑھا کرتا تھا، تاکہ ہمیں وہ دن یاد آ جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسیں یاد آ جائیں، حضور کا مسکرانا، آپ کے چہرے پر تبسم کا کھلنا، حضور کے ارد گرد صحابہ کا جھرمٹ، حضور کے چہرہ انور پر انوار کا تمتمانا، حضور پر انوار و تجلیات کا جگمگانا، اور تیرا ان اذان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان مقدس کا چمک جانا، وہ اپنی آواز میں پھر سے اذان سنا دے۔ وہ عاشق کہنے لگا، اب مسئلہ اگر شریعت کا ہو تو وہ کہے، اذان تو اجر و ثواب کا کام ہے۔ وہ کہنے لگا، میری نگاہوں کے سامنے حضور نہیں، بلال سے اذان نہیں پڑی جاتی۔ مؤذن رسول ہو اور اذان پڑھنے سے انکار کر دے، مسئلہ محبت کا ہے۔ کہا کہ مجھ سے پڑھی نہیں جانی، اب حضور سامنے نہیں، بلال سے اذان پڑھی نہیں جاتی۔ یہ عاشقوں کی کیفیتیں تھیں۔ وہ ضد کرنے لگے کہ نہیں، ہم سے اذان سنا دو۔ وہ کہنے لگا نہیں۔ حضرت بلال فرمانے لگے کہ نہیں، پڑھی نہیں جائے گی۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ عاشق کی نبض کہاں ہے۔ وہ دوڑ کر حسنین کریمین بچے تھے لے آئے، کہا کہ بلال نے اور کسی سے ماننا نہیں، تو حسنین کریمین کو لے آئے اور کہا کہ آپ ہی ایسی عاشق سے کہیں۔ تو وہ فرمانے لگے، اے بلال، ہمارا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ جو ہمارے نانا کے سامنے جیسے اذان پڑھتے تھے وہ دن یاد آ جائے، ہمیں اس طرح اذان پڑھ کے سنائے۔ تو پھر وہ عاشق تھے، نبض ہاتھ میں تھی حضور کے پیاروں کے، تو پھر انہیں نہ کر سکے تو اذان پڑھنا شروع کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرمائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے، اہلیان مدینہ کی سسکیاں بند گئیں، زاروں قطار رونا شروع ہو گئی، ایک سما بدل گیا، شہر کی کیفیت بدل گئی، اور زاروں قطار روتے جا رہے ہیں۔ نہ جانے ان کے تصورات میں وہ کتنے پیارے لمحات ہوں گے کہ حضور تشریف فرما ہے، بلال اذان دے رہے ہیں، اور ان عاشقوں کی رونقوں کا عالم کیا ہے۔ وہ ان عاشق جگمگاتے ہیں، عاشق خوشیاں مناتے ہیں، محبوب جب مسکراتے، تو وہ پھر نہ جانے ان تصورات میں کھو گئے ہوں گے۔ اور ان تصورات میں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار پکارا گیا، یہ کیفیت بنی تو اہلیان مدینہ رو پڑے کثرت سے۔ اور جب اشہد ان محمد، اشہد اللہ فرمایا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک آیا تو پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اہلیان مدینہ کی حالت غیر ہو گئی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک آیا تو سیدنا بلال کی اپنی حالت غیر ہو گئی اور وہ پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ یعنی ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہ پکارا گیا۔ یعنی وہ جب اس اسم پاک پر پہنچے ہوں گے، پہلے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک اذان میں آتا ہوگا تو چہرہ والضحیٰ پر نظر پڑتی ہوگی، اب سوچا ہوگا کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک آیا ہے تو کیا دیکھوں، کدھر دیکھوں، تو اس کیفیت کے اندر پھر سے بے ہوش ہو گئے، اور نہ جانے پھر کب ہوش آیا۔ عاشقوں کی یہ کیفیت تھی۔ انسان تو انسان، جانوروں کی حالت غیر تھی حضور کی محبت میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دراز گوش جس پر حضور سواری فرماتے، بڑا سمجھدار تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے حکم فرماتے، حضور کی بارگاہ میں دراز گوش بھی جانور، گدھا بھی لگ جائے تو سیانا ہو جاتا ہے۔ حضور کے قدموں سے کوئی گدھا بھی جڑ جائے تو سیانا ہو جاتا ہے۔ تو سوچئے جو حضور کا سچا غلام ہوگا اسے اللہ پاک کائنات کی بصیرتیں کیوں نہیں دیتا۔
تو وہ دراز گوش، حضور اس کو فرمایا کرتے جاؤ فلاں صحابی کو بلا کر لا، وہ جاتا اور وہ اس صحابی کے دروازے پر اپنے منہ سے دستک دے کر اسے بلا لاتا، پھر حضور اسے فرمایا کرتے جاؤ فلاں کام کر لو، تو وہ کام کر آتا. تو یعنی اتنا سمجھدار تھا. لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، اس سے بھی حضور کی جدائی برداشت نہ ہوئی. کچھ دن یہاں وہاں پھرتا رہا غم مصطفیٰ میں، اور بالآخر جا کے ایک کنویں میں چھلانگ مار کے جان دے دی. اس نے کہا کہ اب محبوب نظر نہیں آتے تو دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی تھی، عاشق تھی. جب حضور کا وصال ہو گیا، کتابوں میں ہے، کتب حدیث اور کتب سیر میں، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئے. موت آ گئی اس کو. اس وقت تک اس نے نہ کھایا نہ پیا. جس لمحے وصال ہوا اسی لمحے سے اپنے اوپر کھانا پینا اس نے حرام کر دیا. یعنی حضور کی محبت میں جانور بھی اس طرح فنا تھے. قربان جائیں کریم آقا کی ذات پر. وہ کیسے ہوں گے کہ لوگوں کی اور جانوروں کی محبت کی کیفیت بھی حضور کے ساتھ یہ تھی. ایک صحابی معروف واقعہ ہے کہ وہ کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی خبر پہنچی. ان کا بیٹا بتانے آیا. اسی لمحے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کے حضور دعا کی. یہ نہیں سوچا کہ میں کاروبار بھی کرتا ہوں، میں نے روزگار بھی کرانا ہے، ابھی بہت زندگی باقی ہے، کیا ہوگا. نہیں، عشق کی غلبہ تھا. اسی لمحے دعا کی کہ میرے مولا تو نے میرا محبوب لے لیا جسے میں اب دیکھ نہیں سکتا، تو میری آنکھیں بھی لے لے. تو ان کی بینائی اسی لمحے جاتی رہی. لوگ صحابہ کرام ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر آئے، ان کی خیریت پوچھنے کہ آپ کی بینائی چلی گئی، افسوس کرتے. وہ کہتے افسوس کس بات کا، یہ آنکھیں تو تھی ہی حضور کو تکنے کے لیے. جب حضور نہیں رہے تو اچھا ہے یہ آنکھیں حضور کے سوا کسی کو تکے نہ. یعنی آخری شناخت، آخری چہرہ ان آنکھوں میں بس حضور کا ہے، اس کے بعد کچھ دیکھا نہیں ہے. یہ محبت کی کیفیت تھی کہ آخری چہرہ جو آنکھوں میں سمایا ہے وہ بس حضور کا ہے، اس کے سوا کوئی چہرہ بھاتا نہیں ہے. یہ وہ محبت کی عجیب کیفیات تھی. حاضرین گرامی، میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. یہ تو وہ محبتیں تھیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے عطا کی، اور وہ حضور کے گرویدہ تھے. حضور کے ارد گرد یوں محبت سے رہتے تھے، اور اسی محبت کی کیفیت سے تمام اعمال صالحہ کرتے چلے جاتے تھے. لیکن ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں کا؟ فرمایا کہ نہیں، فرشتوں کا عجیب ایمان کیسا ہوا کہ ہر وقت خدا کے حضور رہتے ہیں تو پھر بھی ایمان نہ لائیں تو کیا بات ہے. فرمایا کہ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا؟ فرمایا تمہارے ایمان میں عجیب کیا ہے کہ سارا دن اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں کے سامنے سراپا دیکھتے ہو پھر بھی ایمان نہ لاؤ، تو عجیب کیا ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کس کا؟ فرمایا ان لوگوں کا جو تمہارے بعد آئیں گے، جو ظاہراً میری صحبت میں نہ بیٹھے ہوں گے مگر وہ مجھ سے اس طرح ٹوٹ کے محبت کرتے ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میری کائنات اور زندگی کا کل سرمایہ چلا جائے، بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جھلک دیدار مل جائے. فرمایا کہ ان کا ایمان سب سے عجیب تر ہوگا. اے جڑا والا والو، اس حدیث میں تمہاری بات ہو رہی ہے.
کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 1400 سال بعد آئے ہوں گے، لیکن رات دیر گئے تک حضور کی محبت میں جاگتے ہوں گے، حضور کے تذکرے سنتے ہوں گے اور دلوں میں خواہشیں رکھتے ہوں گے، کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت مل جائے، کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑی ایک جھلک مل جائے، کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو حضور کو آپ کی محبت نظر آ رہی تھی، حضور کو ہماری چاہت نظر آ رہی تھی۔ 1400 سال بعد حضور کے امتیوں کا حضور کی خاطر تڑپنا نظر آ رہا تھا، حضور کی خاطر جاگنا نظر آ رہا تھا۔ حاضرین گرامی، اگر حضور کی نگاہ میں ہماری محبت ہے تو حضور کی نگاہ میں ہمارے اعمال بھی ہوں گے۔ جو کچھ ہم صبح و شام کرتے ہیں وہ بھی حضور دیکھتے ہوں گے۔ اگر 1400 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری محبت کا ذکر فرما رہے ہیں تو پھر ہر اچھا اور برا حضور کو پیش ہوتا ہے۔ تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے، محبوب کی محبت کا حیا یہ ہے کہ پھر اپنی زندگیوں کو بدل لیا جائے، پھر اپنی زندگیوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع کو کاملاً داخل کر لیا جائے، پھر اپنی زبان کو بھی پاکیزہ کر لیا جائے، اپنی نگاہ کو بھی پاکیزہ کر لیا جائے، پھر شریعت مطہرہ کے ہر حرام کو حرام جانا جائے اور جس چیز کو حلال کہا گیا ہے بس اسے حلال جانا جائے، کسی کے مال کو غصب کرنا برا جانا جائے، کسی کو گالی دینا برا جانا جائے، کسی کا دل توڑنا برا جانا جائے، کسی کو کافر کہنا برا جانا جائے، کسی سے نفرت کرنا برا جانا جائے، کسی یتیم کا مال کھانا برا جانا جائے، کسی کو گالی دینا برا جانا جائے، کسی کو مارنا، پیٹنا، قتل کرنا، تشدد کرنا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، کسی کا مال کھانا، دھوکہ دینا، مال غلط بیچنا، رشوت لینا، حرام کھانا، ہر اس شے کو برا جانا جائے جو ہمارے محبوب نے جسے برا کہا ہے، جسے ہمارے محبوب نے حرام کہا ہے، پھر اسے حرام جانا جائے۔ عاشق تو پھر بس اس سے آگے ایک قدم نہیں چلتا، جتنا محبوب نے کیا ہے اس کے لیے وہی کافی ہے۔ تو پھر اپنی زندگیوں کو بدل لیا جائے۔ اگر حضور ایمان کا تقاضا محبت رسول ہے اور محبت رسول کا تقاضا پھر یہ ہے کہ اپنی زندگی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں ڈھال دیا جائے، پھر اپنا ظاہر بھی سنواریں، باطن بھی سنواریں، باطن کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے، فساد، انا کے مسئلے، عزت کے مسئلے، فلاں کو آگے کر دیا، فلاں کو پیچھے کر دیا، فلاں کو سٹیج پر بٹھایا، فلاں کو نیچے بٹھایا، فلاں کا نعرہ لگا، فلاں کا نعرہ نہ لگا، فلاں کو عہدہ ملا، فلاں کو عہدہ نہ ملا، فلاں کو انعام ملا، فلاں کو انعام نہ ملا، یہ سب وہ جھگڑے ہیں جو حضور کے عاشق کو زیب نہیں دیتے، حضور کے عاشق کو زیب نہیں دیتے۔ ان سے بالا تر ہو جائیں اور حضور کے عاشق سچے عاشق بن جائیں، اپنے کردار میں، اخلاق میں۔ حضور کا عاشق کبھی بیوی بچوں پہ ظلم نہیں کرتا، اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ حضور کا عاشق امان دینے والا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے امن و سلامتی کا پیغام دینے والا ہوتا ہے۔ جس محلے میں حضور کا عاشق رہتا ہے، اہلیان محلہ کہتے ہیں کہ اس گھر سے زیادہ کوئی محفوظ گھر نہ ہو۔ یہ شناخت ہونی چاہیے حضور کے عاشقوں کی، یہ نہیں ہونی چاہیے کہ دعویٰ عشق و محبت کا ہو لیکن ماتھے پہ نفرت ہو، چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، دل میں تنگی ہو، فراخی نہ ہو، کفر کے فتوے زبان پر ہوں، جھڑپیں ہوں، جھگڑے ہوں، گالی گلوچ ہو، تشدد ہو۔ حضور کا عاشق تو ایسا نہیں ہوتا، حضور کا عاشق مرا مٹا ہوتا ہے، حضور کا عاشق گم ہوتا ہے، بس وہ محبوب کے تصور میں رہتا ہے اور محبوب کی اداؤں کی تقلید کرتا چلا جاتا ہے، یہ حضور کا عاشق ہوتا ہے۔ تو کہیں حضور کا سچا عاشق بننا ہے یا نہیں بننا؟ بننا ہے۔ یہ بالکل دل میں ایسی چاہت سچی پیدا ہوتی ہے یا ایسے کیفیت ہے؟
یہ بڑے بڑے صحابہ حضور کے کیسے عاشق تھے کہ ان کی زندگی کا کل مطمع نظر، یہ میں اپنی بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں، حضور کا عاشق بننا ہے یا نہیں بننا؟ اپنے بچوں کو حضور کا عاشق بنانا ہے یا نہیں بنانا؟ بنانا ہے تو پھر بچپن سے اچھی عادات ڈالیں بچوں کے اندر، نماز روزے کا پابند بنائیں، گالی گلوچ سے اجتناب کریں، اپنی سماعتوں کی، اپنی نگاہوں کی حیا کا لحاظ کریں، ستھرے امن والے بن جائیں، مسکراہتے چہرے والے بنیں، پیار والے بنیں، محبتیں بانٹنے والے بنیں، یہ حضور کے عاشق ہوتے۔ کسی کا کاروبار ہے تو اس کاروبار میں کوئی دھوکہ نہ دے، جو اس کا حق جائز ہے اتنا لے، دنیا کے 4 ٹکے زیادہ حاصل کرنے کی خاطر حضور کا عشق نہ بیچے۔ 4 پیسے ہی زیادہ مل جائیں گے مگر اس کے اگینسٹ سودا کیا گوا رہا ہے، قائم رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک صحابی نے ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غور کرو کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، ہر شے سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ حضور نے پھر فرمایا ذرا غور کرو کیا کہتے ہو؟ کہا حضور صحیح بات ہے، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر انتظار کرو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہاری طرف مشکلات ایسے آئیں گی جیسے سیلاب اپنی منزل کی طرف جاتا ہے۔ یعنی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو کائنات میں اب تم پر کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ یہ مشکلات جدا سبجیکٹ ہے، محبت جدا سبجیکٹ ہے۔ محبت میں صلہ نہیں مانگا جاتا، محبت بس کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کیونکہ میں محبت کرتا ہوں میری دنیا آسان ہو جائے، کیونکہ میں محبت کرتا ہوں میری تکلیفیں دور ہو جائیں، کیونکہ میں محبت کرتا ہوں تو میرے پر یہ کرم نوازی ہو جائے۔ نہیں، وہ ہو نہ ہو، بس میں حضور سے محبت کرتا ہوں کیونکہ مجھے حضور پسند ہے، میں حضور کو چاہتا ہوں، حضور سے بہتر کوئی ذات نہیں، میرا دل حضور کے لیے دھڑکتا ہے، بس یہ کیفیت ہو جائے تو پھر مشکلات آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب نے زمانہ مشکلوں میں گزارا ہو اور عاشق نہ گزارے، تو پھر محبوب کی زندگی میں سے عاشق کو حصہ بھی تو ملتا ہے نا۔ تو اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقو، پھر تکلیفوں سے نہ گھبرایا کرو۔ کبھی کوئی مشکل آ جائے تو سمجھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا صلہ ہے۔ کبھی تنگی آ جائے، کبھی مالی مشکل آ جائے، کبھی گھر میں فاقے آ جائیں، کبھی بیماری آ جائے، کبھی کوئی اور مشکل آ جائے تو سمجھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی کتنے دن فاقے رہتے تھے۔ حضور بھی کبھی مسجد قباء کی تعمیر فرما رہے ہیں تو بھوک کو روکنے کے لیے اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھتے تھے۔ کبھی بیماریوں کی حالت آتی تھی تو آپ کے محبوب شہزادے حضرت عبداللہ کو اللہ پاک اپنے پاس سن طفلی میں لے لیتا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں حضور سے بھی زیادہ کوئی محبوب ہوگا؟ تو کبھی مشکل آ جائے تو اس کو حضور کی محبت کا نتیجہ مانو کہ اللہ پاک آزما رہا ہے، ہمیں محبت میں اور پختہ کرتا ہے۔ اپنے آپ کو کمزور نہ کرنا، ایمان میں کمزور نہ کرنا، اپنے آپ کو پختہ رکھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اعتقاد میں پختہ رکھنا، حضور کی محبت میں پختہ رکھنا، اس سودے پر کبھی کسی سودے کو ترجیح نہ دینا، حضور کی غلامی پر دنیا کی کسی غلامی کو کبھی ترجیح نہ دینا، حضور کی وفاداری پر دنیا کی کسی وفاداری کو کبھی ترجیح نہ دینا، کیونکہ سب سے اعلیٰ نسبت حضور کی ہے۔ یہی نسبت اگلی نسلوں کو دینی ہے، ان کی نسلوں کو دینی ہے، اس پر محنت کریں۔ یہی تحریک منہاج القرآن نے اور حضور شیخ الاسلام نے 42 سال اور آپ کی ذاتی سفر کا اگر اندازہ لگائیں تو 52 سال، شیخ الاسلام نے 52 سال
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی محبت کے لوگوں کے سینوں میں اتارا ہے، لوگوں کو گرویدہ بنانے میں سفر کیا ہے، اور ہزاروں لاکھوں جوانوں مرد و زن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ سے جوڑ دیا ہے، محبت پہ وابستہ کیا۔ یہی پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا، کہ محبت بھی حضور سے، اطاعت بھی حضور کی، اتباع بھی حضور کی، دنیا کا رہن سہن بھی حضور کے مطابق، آخرت کا انعام و اکرام بھی حضور کی رضا کے مطابق، بس اسی میں خیر ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں فتح یابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ یہ پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا۔ جس کسی کو یہ پیغام پسند آئے اس قافلے کا حصہ بن جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے فروغ میں مصروف ہو جائے، جہاں جہاں رہتا ہے، جو کرتا ہے، حضور کے اس قافلہ عشق کا مسافر ہو جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو عام کرنے میں مصروف۔ بچے بیٹھے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، سکولز میں ہیں، کالجز میں ہیں، جہاں پر ہیں، اللہ پاک توفیق دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو عام کرنے کے قافلے کا حصہ بن جائیں، اس خدمت میں مصروف ہو جائیں، اس نوکری کو اپنا لیں۔ بڑی خوبصورت زندگی ہے، اسی کو اپنا لیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ جو باتیں ہم نے کی ہیں اللہ پاک عمر بھر ہمیں ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے، خوش و خرم رکھے اور آسانیوں کے ساتھ اللہ پاک